السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان سیزن 2 پارٹ 9۔ مما، میں نے اپنی آلموسٹ پیکنگ کر لی ہے، یہ دیکھیں میں نے سب کچھ رکھ لیا ہے۔ اب تو بس کل پاکستان جانا ہے اور سب سے ملنا ہے۔ آپ نہیں جانتی مما میں کتنی ایکسائٹیڈ ہوں جانے کے لیے، اتنے سالوں کے بعد سب سے ملوں گی۔ آپ کے منہ سے بڑی امی کی باتیں، بڑے ابو کی باتیں، برہان بھائی کی باتیں سن کر اتنا اچھا لگتا ہے تو ملنے میں کتنا اچھا لگے گا۔ آئی ایم سو 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 ایکسائٹیڈ۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ آخر تم نے ثابت کر دیا کہ تم کبیر شاہ کی بیٹی ہو، ان کی طرح ضدی، ہر بات منوانے والی۔ ٹھیک کہا آپ نے مما، بات تو میں منوا لیتی ہوں۔ اچھا بات سنو انمول۔ سمینہ انمول کو اپنے برابر میں بٹھائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے سب کچھ بتا رہی تھی، کچھ ایسا جو کافی سالوں سے پردے میں تھا، جو سمینہ چاہتی تھی کہ جو بات پردے میں چھپی ہوئی ہے وہ بات انمول سب کے سامنے لائے۔ کچھ پل کے لیے انمول کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ ایسا نہیں ہے مما آپ، سمینہ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ انمول میرا بچہ، یہ بات سالوں سے میں نے اپنے اندر چھپا رکھی ہے، مجھ سے اب یہ بوجھ نہیں سہا جاتا۔ یہ بات اب میں نے تمہیں امانت کی صورت میں بتائی ہے، اور مجھے میری بیٹی کا پتہ ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ تمہیں سچ کو کھوجنا ہوگا، تمہیں اس تک کسی بھی حالت میں پہنچنا ہوگا۔ میں سالوں سے تمہارا پاکستان جانے کا انتظار کر رہی تھی اور بالآخر وہ انتظار ختم ہوا۔ انمول تم کافی لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہو۔ انمول ویسے ہی پتھر کا مجسمہ بنے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انمول اللہ کے ہاتھوں میں ہی راز دیتے ہیں جو راز کی حفاظت انمول انہی کے ہاتھوں میں ہی راز دیتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں میں ہی راز دیتے ہیں جو راز کی حفاظت کر پائے۔ جو اس کی حفاظت نہیں کر پاتے وہ راز انہی پہ ہی الٹ جاتا ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کر کے صحیح وقت آنے پر اس کو کھولنا ہے۔ انمول کچھ دیر کے لیے کچھ نہیں سمجھ پائی تھی، پھر جب ان کی بات اسے سمجھ آئی تو آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اگر یہ سچ ہے مما تو انمول شاہ اس انسان کے لیے عذاب ہے، اور اسے چاہیے اس عذاب کو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مجھے ختم کر دے، کیونکہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس کو ختم کر دوں گی۔ یہ سیدہ انمول کبیر یعقوب شاہ کا وعدہ ہے۔ ان کی گاڑی دروازے پر رکی تھی، پری دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی اور برہان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے ہوئے سامان اٹھا رہا تھا۔ جو ہی وہ آگے بڑھنے لگے، سامنے سجاد آتے ہوئے دکھا۔ یا اللہ میرے بھائی، شکر ہے تم آ گئے، اس آفت کو میں نہیں سنبھال پایا۔ میں نے بھابھی کو سیدھا فون کیا کہ جلدی آ جاؤ ورنہ یہ میری جان لے لے گی آج۔ اب کیا کیا فاطمہ خالہ نے؟ برہان پری نے خفگی سے کہا۔ میری کیا غلطی؟ یہی کہتا ہے انہیں آفت، تو پھر آپ تو اپنا منہ بند رکھا کرے۔ اچھا بھائی چپ ہو۔ کیا کہا ملکہ عالیہ نے؟ بتاؤ بھائی۔ اب ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے الفاظ درست کر کے پری سے تصدیق چاہتا تھا۔ پری نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ارے میں بتا رہا تھا یہ کیا؟ ارے پہلے یہ بتاؤ ان تھیلیوں میں کیا ہے؟ جو ہی وہ اپنے دکھ کی داستان سنانا شروع کرنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ان دونوں کے ہاتھوں میں تھیلیوں پر پڑی۔ برادر اور پری نے بھی برہان اور پری نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا اور اپنے ہاتھوں پر اختتام کیا۔ نیت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مہمانوں کے لیے ہے۔ اچھا مجھے دو نا، میں پکڑ لیتا ہوں۔ آپ تھک گئی ہوں گی بھابھی۔ نہیں بالکل نہیں تھکی تمہاری بھابھی، جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، یہ مہمانوں کے لیے ہے۔ ارے کاہے کے مہمان؟ اندر جو مہمان ہیں نا وہ 4-5 مہینے سے پہلے نہیں جانے والے، روز ان کے لیے کیا اتنی ساری چیزیں لاؤ گے؟ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، کہاں دماغ چھوڑ کے آئے ہو اپنا؟ برہان سجاد کو ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کون آیا ہے؟ خود کو حسین سمجھنے والا کزن ترکی سے، یزدان، اور بے ساختہ اس کی زبان سے نام پھسلا تھا۔ کون یزدان؟ پری ناسمجھی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ہے اس کا ایک کزن جو خود کو دنیا کا حسین ترین مرد سمجھتا ہے، مگر سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، اصل میں تھوڑی ہے۔ اور پھر خود ہی اپنی بات پر سجاد ہنسنے لگا۔ برہان اور پری اب آگے بڑھ چکے تھے۔ یا اللہ مجھے بھی تو لے کے جاؤ، اکیلے کھاؤ گے کیا یہ ساری چیزیں؟ سجاد ان کے پیچھے لپکا تھا۔ انمول جی مما بولے۔ سمینہ انمول کے کمرے میں چند ملازموں کے ساتھ آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے مما؟ ان سب کے ہاتھوں میں بہت سارے تحفے تھے، یہ سب یہیں رکھیے آپ لوگ۔
ملازموں نے جب سارے تحفے انمول کے بستر پر رکھ دیے تو وہ واپس چلے گئی۔ یہ تحفے تمہیں اپنے ساتھ پاکستان لے کے جانے ہیں۔ پاکستان؟ امی میں تحفے پہلے ہی لے چکی ہوں۔ تو وہ تو تمہاری طرف سے ہوں گے نا، میری طرف سے بھی تو ہونے چاہیے۔ تم نہیں جانتی انمول، میں نے کتنے سال انتظار کیا ہے۔ برہان کو میں اپنا بیٹا کہتی ہوں اور پری اس کی بیوی ہے، اور میری بدقسمتی دیکھو کہ میں اپنے بیٹے اور بہو کو کچھ بھی نہیں، مگر اب میں یہ ساری چیزیں ان کو دوں گی۔ انمول مسکرانے لگی۔ اچھا جی، کرے اپنے ارمان پورے۔ میں نے یہ تحفے الگ کر دیے ہیں، یہ تحفے تم برہان اور پریشے کو دو گی۔ اوکے جی، اور یہ سعدیہ بھابھی کو دینے ہیں۔ اچھا جی، اور یہ والے تحفے نفیسہ بھابھی اور عبداللہ بھائی کو دینے ہیں۔ ارے امی، سجاد بھائی بھی تو ہے۔ ارے تو اس کو کیسے بھول سکتی ہوں میں، اس کے لیے بھی یہ تحفے ہیں، یہ اس کو دے دینے ہیں۔ میں سجاد بھائی سے ملنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ یاد ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ چھوٹی امی انہیں تنگ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے؟ میرا سجاد ہے ہی معصوم، ہر بات دل پہ لے لیتا ہے۔ سمینا نے بہت محبت سے سجاد کا ذکر کیا تھا، اور یہ تحفہ جو ہے یہ فاطمہ خالہ کو دینا ہے۔ فاطمہ خالہ؟ ہاں، فاطمہ خالہ۔ سعدیہ بھابھی مجھے بتایا کرتی ہے کہ اس برے وقت میں انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے ان کا، اور ابھی بھی وہ ساتھ ہے۔ سعدیہ بھابھی انہیں اپنی فیملی کا حصہ سمجھتی ہے، تو پھر ہمیں بھی تو انہیں حصہ سمجھنا چاہیے۔ اور آج انمول کو سمجھ آیا تھا کہ اس کے باپ اور ماں میں زمین آسمان کا فرق تھا، ایک سورج تھا تو ایک چاند تھی۔ وہ دونوں دروازہ پار کر کے صحن کی طرف بڑھنے لگے کہ اتنے میں صوفے پر ایک لڑکے کو بیٹھا پایا۔ یزدان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر برہان کے گلے لگ گیا۔ او میرے بھائی، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں ماشاء اللہ ٹھیک ہوں۔ وہ بالکل ترکیوں کی انداز میں جواب دے رہا تھا۔ اللہ اللہ، تمہارے چکر میں بھابھی کو تو بھول ہی گیا۔ برہان کے پیچھے پری کو پا کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ پری کی طرف بڑھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے سلام کرنے لگا۔ یہ کیسا سلام ہوتا ہے؟ سجاد ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ اس کو سلام نہیں، اس کو زبردستی کہتے ہیں۔ اس کے برابر کھڑی فاطمہ خالہ نے جواب دیا۔ جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا، آپ تو بالکل ویسی نہیں ہے۔ میں نے سنا تھا آپ خوبصورت ہے۔ اور پری اپنی آنکھیں کھولے صرف یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو سچ کہہ رہی ہوں۔ پکا یہ ترکی میں نشر کرتا ہوگا، تبھی تو دیکھو اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ نشہ کرتا ہوگا تبھی تو دیکھو اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ ایسی لڑکی کو دیکھ کر کہتا ہے خوبصورت نہیں ہے، توبہ ہے۔ اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا ہے، کہیں اندھا تو نہیں ہو گیا ہے؟ پتہ نہیں، ہو بھی گیا ہوگا۔ فاطمہ خالہ اور سجاد اپنے تبصروں میں مصروف تھے۔ بلکہ آپ تو بہت زیادہ ہی خوبصورت ہے۔ اور جیسے ہی پری کا منہ اترنے لگا، اس کی اگلی بات سن کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہائے، ویسے برہان کون سے وظیفے کیے ہیں؟ کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، مجھے بھی بتا دو۔ ہاں، بس کسی کے گھر لائٹیں لگانے کے لیے چلے جاؤ، پھر چھت پہ پہنچ جاؤ، پھر کسی کو بچا لو، اور پھر اسی سے شادی کر لو۔ بس یہ کیا ہے ہمارے برہان نے، اور اتنی خوبصورت بیوی اسے مل گئی۔ اور یزدان اسے کیا والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور جو ہی سجاد نے اپنی نظریں گھمائی تو برہان کو غصے سے ہوتا پایا تو فوراً ہی اپنی بات سے پلٹ گیا۔ ارے میرا مطلب ہے کہ دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، مل جائے گی انشاءاللہ ایسی پیاری لڑکی۔ اگر تم سب کی فضول باتیں ختم ہو گئی ہو تو کچھ کھا لے۔ فاطمہ خالہ کی بلند آواز آئی تھی۔ سعدیہ بیگم اور نفیسہ چادر بچھا چکی تھی، وہاں پر کھانا بھی لگ چکا تھا۔ اتنے میں عبداللہ بھی آ چکے تھے۔ یزدان گرم جوشی سے ان سے بھی ملا تھا۔ اب سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اور سعدیہ بیگم کی اگلی آواز پر سب کے ہاتھ ایک دم رکے تھے، سوائے پری کو چھوڑ کر۔ انمول آ رہی ہے کل؟ اور سب بے یقینی سے سعدیہ بیگم کا چہرہ تک رہے تھے۔ سب انمول کے آنے سے حیران نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ خوش تھے، مگر کچھ باتوں نے ان سب کے زخم پھر سے تازہ کر دیے تھے۔ احمد شاہ کی موت کے بعد عبداللہ کھوئے رہنے لگے۔ وہ زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے سجاد نے ان کی دکان سنبھالی تھی۔ نفیسہ بھی گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی، آتی تو صرف سعدیہ بیگم کے پاس، وہ بھی کبھی کبھی۔ وہ جب بھی وہاں آتی ان کے زخم پھر سے تازہ ہو جایا کرتے تھے، اور اس بات نے ان دونوں کو اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا کہ احمد شاہ کے جسم میں زہر پایا گیا تھا۔ عبداللہ کو صرف یہی تکلیف کھا رہی تھی کہ احمد شاہ نے ان سے ذکر کیوں نہیں کیا، ایسا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جو انہیں ایسا کرنا پڑا، اور نفیسہ ان کو نہ سمجھ پائی، اس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ کبیر بھائی نے اجازت دے دی؟ نفیسہ کی انتہائی کمزور آواز آئی تھی۔ سعدیہ بیگم زخمی سا مسکرانے لگی۔ کیا تمہارا یہ سوال کرنا بنتا ہے؟ تم کیا انمول کو نہیں جانتی؟ اور اس کی اس بات پر وہ بھی مسکرانے لگی، لیکن مسکراہٹ کے پیچھے کا درد وہاں پر بیٹھا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔
برہان پری کو بھی سب کچھ بتا چکا تھا کبیر کے بارے میں، تو وہ سمجھ گئی تھی ان سب کا ایک دم لہجہ بدلنے کی وجہ، اور یزدان کو تو پہلے ہی معلوم تھا۔ ارے اب میں کہاں جاؤں گا اگر وہ جنگلی بلی یہاں پر آئی تو؟ اب یزدان بیچارے کو اپنی فکر لگ گئی۔ کیا مطلب؟ برہان نے سوال کیا۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے شکل کے ساتھ تمہیں عقل بھی دی ہے تو اس کا استعمال کرو نا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ جنگلی بلی آئی گھر میں تو ایک ہی کمرہ ہے اور وہاں پر وہ رہے گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اب بات سب کی سمجھ میں آئی تھی، اور بات تھی بھی سمجھنے والی۔ بیچارہ اس کو کمرہ ملنے سے پہلے ہی چھین لیا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہ لینا۔ سجاد نے اس کی پریشانی دور کی۔ ارے ویسے سجاد، میں نے سنا ہے تمہارے کمرے سے کچھ آوازیں آتی ہے پھر؟ ارے نہیں، میرے تو زبان سے نکل گیا، معاف کرنا۔ خالہ یزدان کو ڈرانے لگی۔ کیا مطلب آوازیں؟ وہ واقعی میں ڈر گیا تھا۔ وہ ہم نے سنا تھا کہ اس پر کوئی چڑیل عاشق ہو گئی ہے، وہ ہر خوبصورت مرد پر عاشق ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، آگے وہ کچھ بولتی ہے کہ یزدان نے انہیں روک دیا۔ آپ نے کہا ہر خوبصورت مرد پر ہوتی ہے، یہ کہاں سے خوبصورت ہے؟ دفع ہو جاؤ، ایک تو میں اپنے کمرے میں تمہیں رکھ رہا ہوں، اوپر سے مجھے بدصورت کہہ رہے ہو۔ ارے میرے بھائی سجاد، 2 منٹ کے لیے چپ رہو گے؟ پہلے مجھے بات پوری کرنے دو۔ یزدان سجاد کو مکمل نظر انداز کر کے خالہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اب اس کو یہ خوبصورت لگتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جا کے اس سے پوچھو کہ اسے کیوں یہ خوبصورت لگتا ہے۔ ہاں، تمہیں کہہ رہی تھی کہ وہ عاشق ہو جاتی ہے خوبصورت مردوں پر، اور تم تو دنیا کے حسین ترین مرد ہو، تم پہ تو وہ ایک نظر میں مر مٹے گی۔ میں نے نہیں سونا اس کے ساتھ، ہرگز نہیں۔ کیا خواب سوچے ہیں میں کیا خواب سوچے ہیں میں نے کہ ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، اس کا ہاتھ تھامے ترکی کی سڑکوں پر گانے گاتے چلوں گا اور سارے خواب چکنا چور کر دے گی وہ چڑیل۔ ہرگز نہیں، میں نہیں رہنے والا تمہارے ساتھ۔ اور ایک دم اس کے ڈرنے سے صحن میں کہا بلند ہوئے۔ ارے مذاق کر رہی ہے یہ، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر۔ اور یزدان فوراً ہی خالہ کی طرف قہر بھری نظروں سے نظر ڈالنے لگا۔ ہنس لے، اگر میں نے اس کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی یزدان میر نہیں۔ شہریار ویسے ہی کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ پری کی باتوں سے اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، مگر وہ اپنے دل کے حال چہرے پر نہیں لا سکتا تھا۔ اتنے میں اس کو اپنے سامنے کرسی چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون آیا ہے کون نہیں۔ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اسے اپنے سامنے سے کسی کی آواز آئی۔ وہ آواز جانی پہچانی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم سب اندھے ہیں، ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے؟ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ شہریار، اچھا ہوگا تو اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ پری کبھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لڑکی لا حاصل ہے۔ وہ لڑکی چاہ کر بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ تو اپنے ہی خوابوں کی دنیا میں کچھ کھوج رہا تھا۔ سبین کو اس وقت شہریار منصور پر بہت ترس آ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ تو رازوں کا قبرستان تھی نا، اور مردے کبھی اپنی قبروں سے اٹھتے نہیں ہیں۔ اس نے برہان اور پری سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گی، مگر وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہی تھی تو اسے سمجھانے آ گئی۔ شہریار خاموش رہا، ویسے ہی خاموش۔ سبین کافی دیر اس کے سامنے بیٹھی رہی، پھر کتابیں اٹھا کے باہر کی جانب بڑھ جانے لگی، اور وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سبین صحیح کہہ رہی ہے، وہ لا حاصل تھی، مگر یہ بات وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتا جو یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا کر چائے پی کر اب باتوں میں مصروف تھے۔ آج ان کے گھر پر اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ بے رونق گھر جو ہمیشہ ہی موت کے بعد بالکل ہی ویران ہو گیا تھا، پری کے آنے کے بعد اس گھر کی روشنیاں واپس آئی تھیں۔ وہ ویران محل پھر تعمیر ہونے لگا تھا، اور اب ان کے پرانے رشتے ان کے پاس آ رہے تھے۔ سعدیہ بیگم اور نفیسہ کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی۔ بہت وقت بعد نفیسہ اور عبداللہ بھی دل سے خوش ہوئے تھے۔ ابھی وہ سب اپنی باتوں میں ہی مصروف تھے کہ ایک دم دروازے پر دستک ہونے لگی۔ پری دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا، پری کے ہنسنے کی آوازیں صحن پکانے لگی۔ مگر ان آوازوں میں ایک اور آواز بھی تھی، جانی پہچانی آواز، جسے کوئی اور پہچان سکے یا نہیں، مگر سجاد اس آواز کو 1000 لوگوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ یزدان حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی دیوار کا سہارا لے کر لیٹا ہوا تھا، مگر ایک دم سیدھا ہوا اور اپنے بال صحیح کرنے لگا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ اتنے میں پری کے ساتھ ایک لڑکی صحن کی طرف آتے ہوئے نظر آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سبین اندر داخل ہوتے ہوئے سب سے سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ سبین اندر آؤ۔
نفیسہ نے بہت محبت سے اس کا ماتھا چوما اور اسے اندر بلایا۔ اب وہ باری باری سب سے مل رہی تھی۔ یزدان کی نظریں صرف سجاد پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ سجاد کے کان کے قریب ہوا اور سرگوشی والے انداز میں کہنے لگا، بھائی میرے ضرور کچھ تو چکر ہے، تبھی تو تمہارے اس بے رونق چہرے پر اچانک سے رونق آ گئی۔ منہ بند رکھو اپنا یزدان میر، کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ تم۔ ایک منٹ، تمہیں غصہ کس بات پر آیا؟ یزدان خود بھی حیران تھا کہ اسے غصہ آیا کس بات پر تھا، اس کے چکر کہنے پر یا پھر بے رونق کہنے پر۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ سبین پری سے اس نئے لڑکے کے متعلق پوچھنے لگی۔ سبین سب کو جانتی تھی وہاں پر سوائے اس ایک شخص کو چھوڑ کر۔ ابھی پری جواب دیتی کہ اتنے میں یزدان خود بول اٹھا، ہیلو، میرا نام یزدان میر ہے اور میں ترکی سے ہوں، استنبول۔ سبین نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا مگر خود نہیں بڑھایا۔ ابھی جو سجاد کا دل بند ہونے والا تھا وہ مشکل سے بحال ہوا تھا۔ یہ لڑکا کتنا شوقہ ہے، اس کا نام پری ہے پری ہے جو خود بتانا شروع کر دیا۔ شوخہ نہیں، آسمان سے ہے فی الحال، بہت جلد زمین پر آ جائے گا، بے فکر رہو۔ خالہ نے بھی اپنی رائے پیش کی۔ ان کو تو وہ پہلی نظر میں ہی نہیں اچھا لگا تھا۔ سوری بٹ میں انجان لوگوں سے زیادہ فرینک نہیں ہوتی۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مس سبین۔ سبین محض ہاں میں سر ہلا کر اپنی آخری الفاظ کہہ کر وہاں پر بیٹھ گئی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا یزدان بھائی۔ اور ان جملوں کو پورے صحن میں سجاد اور خالہ کے کہکہوں کی آواز سنی تھی۔ سب حیران تھے کہ اچانک سے ان دونوں پر کون سا جن سوار ہو گیا، مگر وہ تو یزدان میر کا دل جانتا تھا کہ ان دونوں پر کون سا جن سوار ہوا تھا۔ وہ اپنا منہ بنائے سبین کو جواب دینے لگا، کوئی مسئلہ نہیں میری بہن، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ وہ تو بس سجاد کو جلانے کے لیے اسے اتنا فرینک ہو کر بات کر رہا تھا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ وہ سامنے سے اس کی ایسی عزت کر دے گی۔ پورے صحن میں گپیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ سب وہیں ہنستے مسکراتے رہے۔ بیٹا پری، وہ کمرہ جو ہے اس کو صاف کروانے میں میری مدد کر دینا، وہ انمول کے لیے تیار کرنا ہے۔ سعدیہ بیگم نے پری کو بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاں میں سر ہلا کر وہیں بیٹھ گئی۔ ابھی وہاں کچھ اور باتیں ہوتی کہ اتنے میں دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بجا تھا۔ لگ تو ایسا رہا تھا کہ جیسے کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو۔ بجانے والے کے ہاتھ شاید بہت مضبوط تھے۔ ابھی کوئی کچھ بھی بولتا کہ اتنے میں دروازہ بہت زور سے کھلا تھا اور اسے کھولنے والا ہمارا یزدان میر تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ہر کسی کی پہلی ملاقات اس دروازے پہ ہی کیوں ہوتی ہے۔ شاید یہ دروازہ بہت مبارک تھا، یا شاید یہ دروازہ بہت بدقسمت۔ کئی لوگ اس دروازے سے ایک ہو کر اندر آئے تھے تو کئی لوگ اس دروازے سے الگ ہو کر باہر نکلے تھے۔ اگلے ہی پل یزدان میر کو لگا کہ کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہے۔ وہ ترکی میں رہنے والا لڑکا جس کی ایک نظر کے لیے لڑکیاں ترستی تھی، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہانے کرتی تھی، اور وہ سامنے کھڑی ایک لڑکی کی آنکھوں میں ایسا ڈوبا کہ جیسے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ٹائٹینک جب ڈوبا تھا اور جتنی گہرائی میں وہ بھی موجود تھا، وہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں اس لڑکی کی آنکھوں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ سانس لینے سے قاصر ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں جھیل جیسی تھی، اور ہاں، یزدان میر جس کے لیے لڑکیاں ترسا کرتی تھی، وہ ایک پاکستانی لڑکی پر پہلی نظر میں مر مٹا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ لڑکیوں سے نہیں ملا، وہ اتنی لڑکیوں سے مل چکا ہے کہ اسے گنتی تک یاد نہیں، لیکن اس لڑکی میں ایسی بات تھی جس نے اسے پہلی نظر میں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ محبت کو فضول سمجھتا تھا اور پہلی نظر کی محبت تو اسے فلمی ڈائلاگ لگتے تھے، مگر یہ تو بلا تھی جس کے سامنے اچھے اچھے لوگ گھٹنے ٹیک دیتے تھے، اور یزدان میر بھی اس لڑکی کی آنکھوں پر اپنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ سجاد، کیسے ہو تم جانتے ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا، کتنا زیادہ۔ اس لڑکی کو دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ نفیسہ، عبداللہ، سعدیہ بیگم، خالہ، برہان، سجاد، سب خوشی سے حیران تھے، تو دوسری طرف پری، سبین اور یزدان، وہ سب اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، اور اسے اور سبین کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ یہ سجاد کے ساتھ اس کی دوسری ملاقات تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے دکھ کیوں ہو رہا ہے، مگر اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر سبین خان کو واقعی میں دکھ ہوا تھا، اور یزدان تو ابھی ہوش میں ہی نہیں آیا تھا۔ اب وہ لڑکی اٹھی اور برہان کی طرف بڑھی۔ بہت محبت سے اس نے برہان کو گلے لگایا، اور پری کی آنکھوں کے آنسو تو بس برسنے میں
برسنے ہی والے تھے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ برہان کسی لڑکی کو گلے لگا سکتا ہے؟ وہ شخص جس نے آج تک اسے گلے نہیں لگایا وہ کسی اور لڑکی کو لگا سکتا ہے؟ وہ ابھی اسی صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ جب سارا کی ایک آواز آئی، برہان بھائی آپ نہیں جانتے میں نے کتنا یاد کیا ہے آپ لوگوں کو، اور اسپیشلی آپ کو۔ اور بھائی کا الفاظ سن کے اس کے منہ سے سن کر پری کی تو جان میں جان آئی۔ وہ جو ابھی اپنے آنسوؤں سے کراچی کو ڈبانے ہی والی تھی، اللہ نے کراچی پر رحم کر دیا۔ اب وہ نفیسہ اور عبداللہ سے مل رہی تھی۔ ہائے نفیسہ آنٹی آپ تو اور پیاری ہو گئی ہیں، ہائے بجلی گرا رہی ہے آپ تو، وہ اسی شرارتی لہجے میں بولے جا رہی تھی اور اس کی بات پر ذہن میں مسکراہٹ کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ ہائے عبداللہ انکل آپ تو بالکل ہی سجاد کے بابا نہیں لگ رہے، بھائی لگ رہے ہیں آپ، اتنے سالوں میں بالکل چینج نہیں ہوئے۔ ایسا تمہیں لگ رہا ہے بیٹا، ہماری تو اب عمر ہو گئی ہے۔ ٹھیک کہا انہوں نے، اب تو تم بچوں کے دن ہیں، ہمارے تو کب کے چلے گئے۔ نفیسہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ اب باری تھی خالہ کی۔ ہائے ہائے خالہ آپ اتنی چپ چاپ کیوں کھڑی ہیں؟ ضرور کسی نے خالہ کو ٹکر دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ خالہ وہ انسان تھی جو کبھی چپ نہیں رہ سکتی، اور اگر وہ چپ ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ خالہ نہیں دور دروازے پہ کھڑے اس لڑکے کو دیکھا اور پھر اپنے چہرے کے بل اور گہرے کیے۔ آج تک ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھے ٹکر دے سکے، آیا سمجھ تمہیں؟ اور تم بتاؤ لڑکی، تم تو ایسا گئی کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیا، اور اب دیکھو ایسے نازل ہوئی ہو کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ ہائے آ تو گئی نا خالہ، میں شکر ادا کرے آپ۔ آج تو واقعے میں جا کے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ اپنی نظریں یزدان پر ڈالے بول رہی تھی، سعدیہ آنٹی میں نے آپ کا کھانا بہت مس کیا، بہت زیادہ۔ آپ جانتی ہے کچھ کیا بہت وقت لگا مجھے وہاں پر خود کی عادت ٹھیک کرنے میں، ورنہ مجھے تو ہمیشہ آپ کے کھانے کی عادت تھی۔ کوئی بات نہیں، میری بیٹی آ گئی ہے نا، اور اب میں دوبارہ سے اپنی بیٹی کو ویسے ہی کھلاؤں گی جیسے پہلے کھلایا کرتی تھی، پکا نا؟ ہاں ہاں پکا۔ وہ اسی محبت کے ساتھ ان سے وعدے لے رہی تھی جب اچانک سے اس کی نظر صحن میں کھڑے چند اور لوگوں پر پڑی۔ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی، اور وہ لوگ بھی اتنے ہی حیران تھے۔ جب یزدان پاکستان آیا تھا احمد شاہ کے انتقال پر، سارا تب بھی اس سے نہیں مل سکی تھی، تو وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ برہان کا کزن ہے، اور ان دو لڑکیوں کو تو اس کے ساتھ نسلوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی اسی سوچنے والے انداز میں ان لڑکیوں کو دیکھتی رہی۔ یہ بہو ہے میری پریشے۔ پیچھے سے سعدیہ بیگم کی آواز آئی تو سارا کو تو لگا کہ کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ کون سے والے کی؟ اس کا پہلا سوال ہی یہی تھا، کیونکہ وہ سجاد کو بھی اپنا بیٹا کہتی تھی، تو وہ حیران تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اوہ میرے خدایا، اتنے ظالم لوگ کیا دنیا میں ہوتے ہیں، کوئی اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ ہائے کتنی پیاری ہے یہ، اور اپنی پھول سی بیٹی اس نکمے کو دے دی۔ یا اللہ کون ہے یہ؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ پیچھے سے سجاد کی زوردار آواز آئی، خدا کا خوف کرو لڑکی، بھابھی ہے میری، اور ہاں تمہاری بھی۔ اور اس بار تو سارا کے سر پر کسی نے واقعی میں بم پھوڑا تھا۔ برہان بھائی؟ اس کے لفظ حلق سے نہیں نکل رہے تھے۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس شخص نے شادی کر لی جس نے کئی سال پہلے منع کر دیا تھا کہ اپنی زندگی میں کوئی خوشی کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنی زندگی کو اندھیروں میں گزارے گا۔ وہ شخص جو اپنی زندگی میں خوشیوں کو روک چکا تھا، اس نے شادی کر لی۔ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور پری کے گلے لگ گئی۔ ایک دم اس کے گلے لگنے پر پری بھی ایک پل کو ٹھہر سی گئی تھی۔ بھابھی میں برہان بھائی کی بہن ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، منہ بولی بہن ہوں، مگر بالکل سگوں کی طرح ہوں۔ میں سارا شیخ نام ہے میرا۔ پری نے بھی سامنے سے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا تھا، میرا نام پریشے صد۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ وہ ایک دم رک گئی۔ اس نظر سامنے کھڑے ہاتھ باندھے اس لڑکے پر ڈالی جو اپنے موبائل پر کوئی میسج دیکھ رہا تھا، اور ایک دم اس لڑکے کے ہاتھ ٹائپ کرتے ہوئے ٹھہر گئے۔ اگلے الفاظ جو پری کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے وہ برہان کو سن کرنے کے لیے کافی تھے۔ میرا نام پریشے برہان احمد یعقوب شاہ ہے۔ اور ایک پل کے لیے وہاں صحن میں چلتی ہوا ٹھہر گئی۔ وہ اگلی سانس نہیں لے پایا۔ جو الفاظ سننے کے لیے اس کے دل میں یہ خواہش کب سے تھی، وہ آج پوری ہو گئی تھی۔ وہ پری کے منہ سے اپنا نام مکمل سن کر
اپنا نام مکمل اس کے نام کے ساتھ سننا چاہتا تھا، اور آج پری نے خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ واقعے میں کچھ نہیں بول سکا، کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں۔ اس وقت برہان کو لگا کہ اس صحن میں سوائے اس کے اور پری کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پہلے سے کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ تنہا رہنے والا شخص جب اس لڑکی کو نہیں دیکھتا تھا تو بے چین ہو جاتا تھا۔ جب وہ لڑکی اپنے منہ سے اس کا نام ادا کرتی، اور اس وقت برہان احمد اس لڑکی پر ساری دنیا وار سکتا تھا۔ اس کی اس میٹھی آواز پر وہ خود کو ہار سکتا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اس کیفیت کو۔ وہ جب بھی پری کو شہریار کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ دیکھتا، اچانک سے اس کے جسم میں کوئی کرنٹ سا محسوس ہوتا۔ اس کا دل اختیار سے باہر ہو جاتا، اس کا دل جلنے لگتا جیسے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہو۔ کوئی بھی اس کا نام لیتا اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لڑکی کو تکلیف ہوتی تو برہان کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اس لڑکی کے آنسو پر برہان احمد کو اپنا دل گرتا محسوس ہوتا۔ اس کو ایسا لگتا کہ کوئی تیز دھار چاقو سے اس کے ٹکڑے کر رہا ہے۔ وہ اس کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کیا اسے محبت نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ اگلے ہی پل اس نے یہ خیال اپنے دل اور دماغ سے جھٹکا تھا۔ مجھے محبت نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں۔ مجھ جیسے انسان کو محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی وہ سب جانتے ہیں۔ مجھے نہیں ہو سکتی اسے محبت، ہرگز نہیں۔ وہ بس خود کو تسلی دے رہا تھا، مگر شاید وہ اندر سے جانتا تھا کہ بات محبت سے آگے بڑھ گئی ہے، اور محبت سے آگے کا درجہ عشق ہوتا ہے۔ اور سید برہان احمد شاہ کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ اسے پریش صدیق سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ ویسے ہی پری سے تھوڑی گپ شپ کرنے لگی۔ السلام علیکم، میرا نام سبین خان ہے۔ سبین خود آگے بڑھی تھی اور اس سے ہاتھ ملانے لگی۔ سوری، میرا نام سارا شیخ ہے۔ میں برہان بھائی اور سجاد کی پرانی کلاس میٹ ہوں، اور اگر آپ فیملی کا حصہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ اسی پرجوش لہجے میں بتا رہی تھی۔ اوہ ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ میں برہان سر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ سارا کو حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ سر شاید اسے پہلے ہی بتا چکے تھے برہان کے کالج کے بارے میں۔ برہان جس آفس میں کام کرتا تھا، برہان نے چند مہینوں پہلے ریزائن لیٹر دے دیا تھا۔ اس کی امریکہ جانے کی آخری امید تھی وہ جاب، مگر اس کا امریکہ جانے کا سب سے بڑی وجہ کبیر سے بدلہ لینے کا تھا۔ مگر جب سعدیہ بیگم سے اس رات اس کی بات ہوئی تو پھر اسے یاد آیا کہ وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے، مگر کسی نے کیا اس سے بدلہ لیا؟ کیا اسے حق تھا کسی سے بدلہ لینے کا؟ اگر کبیر نے ان کی زندگی برباد کی تھی تو برہان نے بھی کسی کی زندگی برباد کی تھی۔ کیا ایک گنہگار کو کسی دوسرے گنہگار سے اس کی گناہ کا بدلہ لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس دن کے بعد اس نے اپنے اندر وہ جلتی ہوئی آگ بجھا دی تھی، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں پری نے قدم رکھا، اور پری نے اسے زندگی کا ایک الگ رخ ہی دکھا دیا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے اگر برائی بھی تھی تو پری کے آنے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اگر برہان احمد کو کوئی زندگی کی طرف حقیقی طور سے لا رہا تھا تو پریش صدیق تھی، مگر ہر کوئی سعدیہ احمد نہیں ہو سکتی، یہ بات شاید لوگ بھول گئے تھے۔ ابھی وہ سب بیٹھنے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے کسی کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا، اور سارا کی بھی نظر اس پر گئی تھی۔ سارا نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہینڈسم تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی آنکھیں پرکشش تھی جو کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی، اس لیے نہیں کہ اس کے چہرے پر ڈمپل پڑنے والا ڈمپل کسی کو بھی مدہوش کر سکتا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی اس لڑکے کی جیکٹ پر بڑے بڑے الفاظ میں ترکی لکھا دیکھ کر، اور سب نے سارا کی آنکھوں کا تعاقب کیا تھا، اور سب کی نظر کا اختتام اس ترکی لکھے ہوئے الفاظ پر ہوا، اور سب نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ مگر سجاد اور خالہ کا کیا کر سکتے تھے؟ ان کا ویسے ہی کہا بلند ہوا تو یزدان میر کسی خواب کی کیفیت سے واپس آیا۔ اللہ اللہ، کتنا زور سے ہنستے ہیں آپ لوگ۔ اب کی بار وہ واقعے میں دب گیا تھا۔ جس لڑکی سے اسے پہلی نظر والی محبت ہونے لگی تھی، اس کے سامنے وہ اپنی بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ کیا جانتا تھا ان سب کی ہنسی کی وجہ وہ لڑکی ہی بنی تھی، اس کی نظریں ہی بنی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام یزدان میر ہے۔ وہ اپنے بال درست کرتے ہوئے سارا کی طرف رخ کیے بولنے لگا۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وجہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سب اتنے ہنس کیوں رہے تھے۔ میں برہان کا فرسٹ کزن ہوں، اور میں ترکی کے شہر استنبول میں رہتا ہوں۔ ابھی سارا کو لگا تھا کہ اس نے اپنی جیکٹ پر ایسے ہی شو آف کے لیے ترکی لکھا ہوا ہے، مگر جب اسے پتا چلا کہ وہ واقعہ میں ترکی سے ہے تو وہ ایک پل کے لیے دنیا سے بیگانی ہو گئی۔ کیا مطلب ترکی؟
وہ آپ ترکی میں رہتے ہیں؟ وہ حیران بھی تھی اور اس کے چہرے پر اچانک سے مسکراہٹ آ گئی۔ جی، یزدان نے محض جی میں ہی جواب دینا بہتر سمجھا۔ وہ اتنا بولنے والا لڑکا ایک لڑکی کے سامنے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ آپ جہان سکندر والے ترکی کی بات کر رہے ہیں نا؟ وہ کسی خواب کی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ جہان سکندر؟ اب یہ جہان سکندر کون آ گیا؟ وہ خود بھی حیران تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ کون ہے جس کا نام سن کر وہ اتنی خوش ہو گئی ہے۔ اور اب یزدان کا اگلا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ جہان سکندر کا پتہ لگائے۔ جی، جہان سکندر والا ترکی، وہیں سے ہوں میں بھی، وہیں سے ہی ہوں میں۔ اس کے ساتھ نسلوں کو نہیں پتا کہ جہان سکندر کون، محض اس لڑکی کو وہ مسکراہٹ قائم رہے، اس لیے اس نے بول دیا، یا اللہ، میرا دل باہر آ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں ترکی جاؤں حیا کی طرح، کوئی جہان سکندر وہاں میرا انتظار کر رہا ہو، کوئی عبد الرحمن پاشا کی طرح مجھے سفید گلاب بھیج کر ڈرائے، کوئی مہجر احمد کی طرح مجھے جنت کے پتے تھامنے کا مشورہ دے۔ سب تو اسے حیران نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ناول کی بہت دیوانی تھی۔ وہ دن رات صرف ناولز پڑھا کرتی تھی تو اس کے دماغ پر ناول کے کردار سوار ہو چکے تھے۔ یزدان کے دل میں جیسے درد محسوس ہوا، اس کا دل اس لڑکی کے لیے دھڑکنا شروع ہوا تھا اور وہ لڑکی کسی اور کی بات کر رہی تھی اس کے سامنے۔ ویسے یہ جہان سکندر بھی ابھی کہاں ہوگا؟ اس نے ایک نہایت معصومانہ سوال کیا تو سارا کی ہنسی ابھی غائب ہوتی کہ سجاد نے اس کے قریب آ کر ایک بھائی ہونے کا فرض ادا کیا، ایک مخلص دوست ہونے کا۔ سجاد کو اس کی محبت ملے یا نہ ملے، مگر وہ یزدان کو تو ضرور اس بلا کے ساتھ باندھے گا، یہ تو وہ سوچ چکا تھا۔ بے وقوف آدمی، جہان سکندر اصل میں نہیں ہے، وہ ایک ناول کا کردار ہے۔ تو کیا مطلب تمہیں کہاں ملے گا؟ یہ لڑکی سوچ سے زیادہ شاطر ہے، آیا سمجھ؟ ابھی سمجھ جائے گی کہ تم مکے مار رہے ہو اس کو پٹانے کے لیے۔ چپ کر کے اپنا سوال واپس لو، ورنہ یہ لڑکی جتنی معصوم لگتی ہے ہرگز نہیں ہے، کچا کھا جائے گی تمہیں، بچپن سے جانتا ہوں میں اس کو۔ اس نے یزدان کو ساری بات بتائی تو یزدان کے سر پر کسی نے گڑو پانی جیسے انڈیل دیا ہو، اسے ویسا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا مطلب کہاں ہوگا؟ ارے میرا مطلب ہے وہ ترکی میں ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ سجاد نے اپنا جوتا زور سے اس کے پاؤں پر مارا۔ میرا مطلب ہے ناول پر ہوگا۔ جوتا پڑنے پر اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ سارا آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ہلکا سا اس کے قریب آئی، آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکے کو دیکھا اور بولنے لگی، کیا آپ ناول پڑھتے ہیں؟ اور وہ لڑکا جس نے سالوں سے کتابیں نہ کھولی ہو، وہ بھلا اس کو کیا بتاتا؟ اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی جانب کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ عزت رکھ لے میری۔ جی، اس نے ویسے ہی اپنی آنکھیں بند کر کے جواب دیا، اللہ اللہ، سچ میں؟ وہ ایک چیخنے والے انداز میں بولی۔ ان کی باتیں ابھی جاری تھی، سعدیہ بیگم خالہ اور نفیسہ تو بیٹھ چکی تھی صوفوں پر، پری بھی اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کمرے میں جا چکی تھی، سبین بھی پری کے ساتھ کمرے میں ہی گئی تھی۔ سجاد اور برہان ٹیک لگائے دور سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ بالکل نہیں بدلا، یہ ویسا ہی جھوٹا ہے، سجاد نے برہان کے کان میں کہا تو برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتا اس لڑکے میں ہے کیا، کہ ایسا کیا ہے کہ لڑکیاں اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ حسب اللہ کو ہی دیکھ لو، اسکول کالج کتنے لڑکے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، کسی کو منہ تک نہیں لگاتی تھی، اور اس کو دیکھو اتنی دیر میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ او بھائی، وہ باتیں اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ناول پڑھتا ہے، ناول کی جتنی وہ دیوانی ہے اتنے لوگ بھی اس کو ناول والے پسند ہے۔ جب اس کو پتہ چلے گا نا اس کو ناول کی نون کا بھی نہیں پتا، تب اس کا حشر جو کرے گی نا تب زمانہ دیکھے گا۔ وہ پھر دونوں تالی مار کر ہنسنے لگے۔ آج یزدان میر کا پہلا کام تھا جنت کے پتے ناول پڑھنے کا اور جہان سکندر کا پتہ لگانے کا کہ آخر کون ہے وہ جس نے لڑکیوں کے دل پہ قبضہ کر رکھا تھا۔ ویسے فیورٹ ناول کون سا ہے آپ کا؟ وہ تو ایسے یزدان سے بات کر رہی تھی جسے بچپن کا دوست تھا اس کا۔ یزدان کے ماتھے پر پسینے آنے لگے، وہ اس لڑکی کو خفا نہیں کر سکتا تھا، ہرگز نہیں۔ لیڈیز فرسٹ، آپ بتائیں پہلے، کیا بات سنبھالی ہے اس نے؟ دور بیٹھے سجاد نے اپنا تبصرہ کرنا ضروری سمجھا، مجھے تو بہت سارے پسند ہیں، مجھے ہر ناول میں اس کا ہیرو پسند آ جاتا ہے۔ اور وہ آنکھیں کھولے اس کو دیکھتا رہا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے ہر ناول پڑھنے کی ایک وجہ ہے، پیر کامل سالار سکندر کے لیے، جنت کے پتے جہان سکندر کے لیے، روح یارم کاظمی کے لیے،
وقت عمر حیات کے لیے، امر بیل عمر جہانگیر کے لیے، عشق آتش وجدان مصطفیٰ کے لیے، حالم دام فاتح بن رامزل کے لیے، اور ہاں اس ناول میں مجھے ہیڈم بن محمد بھی بہت پسند ہے، نمل فارس غازی کے لیے، عبداللہ ساحل کے لیے، یارم آلیان مارگریٹ کے لیے، سلفیٹ سید روحان جلیل کے لیے، جو بچہ ہے سنگ سمیٹ لو شہریار سکندر کے لیے، کراکرم کا تاج محل افق ارسلان کے لیے۔ اچھا بس، اس کو لگا کہ جیسے اس نے یہ سوال پوچھ کر ہی غلطی کر دی۔ اگر اس کی جگہ اس نے کوئی ٹیچر اس سے اتنی لمبی چوڑی باتیں سنا رہی ہوتی تو وہ کب کا سو جاتا۔ اس کا اترتا ہوا چہرہ دیکھ کر یزدان نے اپنی بات سنبھالنا چاہی۔ میرا مطلب ہے کوئی نئی بات بتاؤ، یہ سب تو مجھے پتا ہے۔ سارا کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہو گئی۔ کیا مطلب یہ سب تم پڑھ چکے ہو؟ اور یزدان کا دل چاہا کہ خود پر ہزار لعنت بھیجے۔ کیا کہہ دیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی سارا اور کچھ بولتی کہ پیچھے سے سعدیہ بیگم کی آواز آئی، ارے سارا بیٹا تم تھک گئی ہوگی، آؤ بیٹھو ادھر، جب سے آئی ہو کھڑی ہوئی ہو۔ جی آنٹی آ رہی ہوں میں، وہ یہ کہہ کر ان کی طرف بڑھنے لگی۔ یزدان میر، مجھے واقعہ میں تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنے آخری جملے کہہ کر ان کی طرف چلی گئی تھی۔ یزدان کے چہرے پر ایک غمزدہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ آ کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ ان دونوں سے سوال کرنے لگا۔ لائبریری میں مل جائے گی یہ کتابیں؟ کیا PDF نہیں ہے؟ پتہ نہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتا ہوں، سجاد نے اس کے اترتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ وہ دونوں اپنی ہنسی ضبط کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ایک شخص اپنی ہی کہی ہوئی باتوں میں خود ہی پھنس گیا تھا۔ سارا کو دوسروں کی باتیں ان پر پلٹانا اچھے سے آتی تھی، یہ آج اس نے ثابت کر دیا۔ اور اب یہ چیز تو طے تھی کہ یزدان میر کو یہ ساری کتابیں پڑھنی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ لے اور وہ پھر لاجواب ہو جائے۔ محبت بھی کیا چیز ہے، اچھے خاصے انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ ویسے اس کو کون سی فیکٹریاں چل رہی تھی، وہ تھا بھی تو نکما۔ فیکٹریاں تو چل رہی تھی مگر اس کی نہیں، اس کے باپ کی۔ امی میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آپ خالہ کو ہاں کر دے ماہم کے رشتے کے لیے۔ فائزہ صحن میں بیٹھی ماہم کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ حمزہ بہت اچھا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے، اپنے ہاتھوں میں پلا ہے۔ میں تو کب سے یہی سوچ رہی ہوں، مگر یہ مانے گی تب نہ۔ آپ فکر نہ کریں، میں بات کروں گی۔ اب ماہم کی بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ کس کی شادی کی باتیں چل رہی ہے؟ کمرے سے باہر نکلتی ہوئی ماہم کی آواز پر دونوں ایک دم اپنا چہرہ اس کی جانب کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا رشتہ، اور وہ بھی حمزہ کے لیے؟ اصولاً پہلے تو آپ کا رشتہ ہونا چاہیے نا، آپ ہی کیونکہ آپ بڑی ہے۔ یا نہیں رکے، یہاں پر تو الٹا قصہ ہے، لوگوں کے یہاں بڑوں کی شادی پہلے ہوتی ہے، ہمارے یہاں چھوٹوں کی پہلے ہوتی ہے۔ سب کی مرضیوں کے بغیر شادی کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ ماہم اندر چلو، فائزہ اسے ہاتھ پکڑ کے اندر لے جانے لگی۔ نہیں صبر کرے نا، مجھے بات کرنے دے آج ان سے۔ خالہ نے آپ سے رشتہ کس کا مانگا تھا، پہلے یہ بتائے آپ؟ ماہم تقریباً چلانے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بتائے امی، بتائے نا، اپنی اس لاڈلی بیٹی کو کہ انہوں نے رشتہ میرا نہیں پریشے کا مانگا تھا۔ کیا؟ اور اس بات نے فائزہ کو بھی حیران کیا تھا۔ جی آپی، خالہ نے میرا نہیں پریشے کا رشتہ مانگا تھا، مگر ان کو لگا کہ اگر یہ پریشے کی حمزہ سے شادی کروا دیں گی تو وہ خوش رہے گی، اور یہ خوش دیکھ نہیں سکتی اسے، تو ہر بار ٹالتی رہی۔ وہ تو حمزہ سے آپ کی شادی کروانا چاہتی تھی، مگر حمزہ آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، سونے پہ سہاگا، وہ آپ کو باجی کہتا ہے۔ انہوں نے حمزہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بتائے نا امی، کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ چپ کر جاؤ ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ تائی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کیا مجھے برباد کریں گی امی؟ میں خود برباد ہو چکی ہوں۔ آپ اس لڑکی سے ہمیشہ نفرت کرتی تھی، اس سے خوشیاں چھیننا چاہتی تھی، اسے دربدر کرنا چاہتی تھی، مگر دیکھے وہ لڑکی کتنی خوش ہے آج۔ ماہم کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ ایک عرصے کا غبار تھا جو آج نکل رہا تھا۔ بتائے نا امی، آپ اس کے نصیب میں تکلیفیں لکھنا چاہتی تھی، اور وہی تکلیفیں اللہ نے آپ کی بیٹیوں کے نصیبوں میں لکھ دی۔ آپ اچھی طریقے سے جانتی تھی اس رات پریشے کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ خالہ نے آپ کو اس رات سمجھایا تھا، تو پھر آپ نے خالہ سے کہا کہ میں اسے کل صبح ہی یہاں سے دفع کر دوں گی، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ ان سب میں پریشے کی غلطی نہیں ہے، اور اس معصوم کے ساتھ وہ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی۔
تو ان کو فکر لگ گئی کہ کہیں صبح ہی وہ حمزہ کا رشتہ لے کے نہ آ جائے پریشے کے لیے، تو انہوں نے اسے صبح ہی یہاں سے نکالنا چاہا۔ انہوں نے سوچ لیا یہ کسی بھی ایرے غیرے سے اس کی شادی کرا کے گھر سے دفع کر دیں گی اسے۔ مگر دیکھیے امی، آپ نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا، ہو کیا گیا۔ آپ اس سے کسی ایرے غیرے سے شادی کر کے رخصت کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے نصیب میں شہزادہ تھا جو اسے مل گیا۔ اس کا دل کسی نے چاقو سے کاٹا تھا، آج اسے خود پر بس نہیں تھا۔ وہ اتنے عرصے سے تڑپ رہی تھی، اس کی محبت اس سے چھینی گئی تھی، وہ محبت جس کے لیے اس نے نہ جانے کیا 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 تھا۔ فائزہ ویسے ہی بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ تکتی رہی۔ امی، کیا یہ سب؟ اپنی ماں کی جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی۔ امی، آج آپ سمجھ گئی ہوں گی، کسی سے اس کا نصیب نہیں چھین سکتے۔ وہ لڑکی کی تکلیفوں میں پیدا ضرور ہوئی تھی، مگر اللہ نے اس کے نصیب میں سکون لکھا تھا جو اسے مل گیا، اور ہم سکون سے پیدا ہوئے اور ہمارے نصیب میں تکلیفیں تھیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ ماہم کی آنکھیں زخمی تھیں، وہ کئی راتوں تک نہیں سویا کرتی تھی۔ مبارک ہو امی، آپ کسی اور کی بیٹی کے نصیب کی خوشیاں اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتی تھی، مگر دیکھیں وہ اپنا دوپٹے جھولی کی صورت آگے کر کے بولنے لگی، آپ کی اپنی بیٹیوں کا دامن خالی ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں نہیں رکی، وہ رک ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرفہ محبت کتنی تکلیف دیتی ہے وہ ماہم افضل کو اچھے سے معلوم تھا۔ امی، آپ نے غلط کیا، اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ فائزہ بھی یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی، اور آج تائی کو پتہ چلا تھا کہ وہ کسی کا نصیب چھین کر اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتی تھی، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بے شک کہانی بہت پیاری ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آگے کی سٹوری میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا، آخر اس کہانی کا انجام کیا ہے، اس کا کلائمیکس کیا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔